الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. تلاوت کلام رب اللہ کے بعد سب چند گزارشات موت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ جنازہ ادا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں جو آیات کریمہ میں تلاوت کی میں بھی اس حوالے سے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمائیں گے. کبھی تو تمہارے کسی پیارے کی ہم جان لے کر تمہیں آزمائیں گے، کبھی دنیاوی دیگر اسباب کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اور اللہ کے ہاں کامیابی اسی کے لیے ہے، خوشی اسی کے لیے ہے جو صبر کا دامن تھامے رکھے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتا ہے آخر میں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے ان لوگوں کو، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کی زبانوں پر صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی پر ہم نے لوٹ کے جانا ہے. وہ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ اس کائنات کی قدرت کا اصول ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موت کو، اس زندگی کو پیدا کیا ہے ہمیں آزمانے کے لیے، ہماری آزمائش کے لیے. اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف آزمائشوں میں ڈال کر ہمیں آزماتا ہے کہ میرے بندے جنہیں میں نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، ہر طرح کی میں نے اپنے بندوں کو نوازشیں عطا فرمائی ہیں، انعام و اکرام عطا فرمائے ہیں، دنیا و آخرت کی نعمتیں نے عطا فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے کر اور کہیں پر نعمتیں لے کر ہمیں آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو پہلے اسی لیے کیا کہ ہم انسان کو آزمائیں، پھر موت کو اسی لیے پیدا کیا، یہ بھی ہماری آزمائش کے لیے ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا، کائنات قدرت کا یہ اصول ہے کہ ہر جاندار چیز دنیا سے جانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر میں آنے والی منزلوں کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ میں ان کے حالات و واقعات ہمیں تعلیم ارشاد فرمائے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو منکر نکیرین سے یہ سوال کریں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाया जाएगा और सवाल होगा कि ऐ कब्र में आने वाले इस शख्सियत के मुतालिक दुनिया में क्या कहता रहा है, इनके मुतालिक तुम्हारा अकीदा क्या था, तुम्हारा ईमान क्या था। माज़ा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में क्या कहता रहा है दुनिया में, और फिर तेरा दीन क्या था। ये सवालात होंगे। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इंसान से जो किया जाएगा वो नमाज को मुतल्लिक़ किया जाएगा। क्या बंदे, मैंने तुझ पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की थी, क्या तूने मेरे फर्ज को अदा किया है या नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस वाक़ा के अल्फाज हैं कि कब्र इंसान को हर रोज 3 बार पुकारती है। इन्नल क़ब्र युनादी कुल्ल यौमिन सलासा मर्रात और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि हर इंसान की कब्र से दिन में 3 मरतबा से पुकारती है और फिर से पुकार के ये ऐलान करती है कि मैं ज़ुल्मत और तारीकी का घर हूँ, मैं खौफ और हरास का घर हूँ, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई और वहशत का घर हूँ। ऐ इंसान, तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है। माज़ा अअदत्ता ली, मेरे लिए क्या तैयार करके तू लाया है और मेरे लिए क्या तैयार कर रहा है। मेरे अंदर जब तू आएगा, यहाँ पे तन्हाई तेरा साथी होगी, यहाँ पे वहशत और बर्बरियत तेरा साथी होगी, यहाँ पर कीड़े मकोड़े तेरा साथी होंगे। तूने उस चीज के लिए क्या तैयारी की है। तो ये दुनिया, ये जिंदगी हमारी, ये मौत हमारी, हमारे सामने हमारे कितने कितने प्यारे, हमारे अजीज और क़ारिब, माँ बाप से प्यारा इसका किस्सा होता है। औलाद इंसान को कौन ज्यादा प्यारा होता है। इंसान अपनी जान तक अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन यही प्यारे रिश्ते जब इनका वक्त अजल आता है, जब मुकर्रर वक्त आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हम ना ही तो इस वक्त को डिले करते हैं, ना इसे जल्दी करते हैं। और इंसान का मौत का वक्त जो लिखा होता है, एग्जैक्ट उस टाइम पे से मौत आनी होती है। हम लाख कोशिश करें, हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम उस जाने वाले को रोक नहीं सकते, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसका रास्ता नहीं रोक सकते। उसने जाना है तो जाना है, अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन ये हमारे लिए आजमाइश है, हमारे लिए इम्तिहान है और हमारे लिए सब की घड़ी होती है। ये जिस तरह आज हमारा वो महबूब से हम मोहब्बत करते हैं, हमारा प्यारा, हमारा वालिद या वालदा या बहन भाई या औलाद, जो कोई भी हमारा रिश्तेदार, हमारा जानने वाला, जिसका आज हमारे सामने इस दुनिया से रुखसत हो रहा है, एक दिन हमने भी इस दुनिया से जाना है। और फिर अच्छे लोगों की जिंदगी हमारे लिए तालीम का जरिया होती है, बायस सबक होती है कि हम उससे सबक हासिल करें, हम उससे अच्छी चीजें हासिल करें। और जिनकी दुनिया में दानिस्ता या दानिस्ता कोई गलतियां कोताहियां होती हैं, उसका जाना भी हमारे लिए एक सबक का बोझ होता है कि हम अपनी जिंदगी को ऐसी चीजों से बचाएं, अवॉइड करें चीजों को जो अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी का सबब बनती हैं। हज़रत सुफयान बिन उयैना एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अक्सर औकात एक रूटीन के साथ अपने वालिदैन की वालिद साहब की कब्र पर जाया करते। किबला हाजी साहब दुनिया से चले गए, आज उनके जनाजे में हाजिर हैं। उनका एक मामूल था, पिछले 8-9 साल 10 साल से जब से यहाँ पर नमाज जुमा की अदायगी शुरू हुई, आज सब यहाँ पे आके जुमा अदा किया करते थे। उनका एक मामूल था, बहुत से मामूल इंसान के होते हैं जो किसी और की नजर नहीं होते, कुछ घर वाले जानते हैं, कुछ इंसान खुद अपने मामूलात को जानता है, किसी और को खबर नहीं होती, कुछ आम मामूलात आम इंसान की नजर में भी होते हैं। तो हज़रत सुफयान बिन उयैना अपने वालिद की कब्र पे जाया करते थे और फिर कुछ वजूहात की वजह से उन्होंने कब्र पे जाना मौकूफ कर दिया। अपने वालिद के लिए जो इस्तिग़फ़ार किया करते थे वो उनसे रह गया। एक दिन वालिद की कब्र उनकी रात के वक्त उनके ख्वाब में आते हैं और आगे पूछा कि बेटे क्या वजह है, क्यों मुझसे नाराज हो गए हो और मैंने कई दिनों से तुम्हारी ज़ियारत नहीं की। आप अपने वालिद से ख्वाब में पूछते हैं कि वालिद मोहतरम, क्या मेरा कब्र पे आना और आपके लिए आके इस्तिग़फ़ार करना, वहाँ का कलिमात में ये बात पढ़ना आपके इल्म में, आप उसे जानते हैं। फरमाया हाँ, जब भी तुम आया करते थे मेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया करते थे, मैं तुम्हारे आने से भी वाक़िफ़ था, तुम्हारे जाने से भी वाक़िफ़ था। मैं जानता था कि तुम आते थे और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे इर्द गिर्द जितने मेरे पड़ोसी कब्रिस्तान में मदफून हैं वो सारे तुम्हारे आने को जानते हैं। और जब तुम आकर यहाँ पर तिलावत किया करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे, मेरे लिए और मेरे
دیگر جو قبرستان مدفون کے لیے استغفار کیا کرتے تھے تو ہم سارے بڑے خوش ہوا کرتے تھے اور میرے جتنے پڑوسی مجھے مبارکباد دیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ہم مرنے والوں کے لیے اپنے عزیز و اقارب کی دعا کرتے ہیں، کوئی کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، بجائے چھوٹا سا عمل ہم کریں جس میں کچھ سیکنڈ ہی لگتے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے اعمال کا ثواب بڑھا چڑھا کر پہاڑوں کی طرف سے بڑا کر کے قبر والے کو پیش کرتا ہے، اور اس قبر والے کو جب تحفے کے طور پر وہ پیش کیا جاتا ہے، اس کے جتنے بھی باقی لوگ مدفون ہوتے ہیں اللہ کا نام لینے والے وہ اس بندے کو آج مبارکباد دیتے ہیں۔ تو آئی صاحب ایک معمول ہوا کرتا تھا کہ آپ روز پہلے اپنے والد صاحب کی قبر پر اور پھر جب سے والدہ ہوتی ان کی قبر پر جایا کرتے اور ہر جمعے کے دن وہاں پر جا کر دعا کرتے، تلاوت کرتے، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو اس مسجد کے اندر کوئی شخص آتا، ہم سے پہلے مسجد کو کھولنے سے پہلے وہ آئی صاحب ہوتے تھے، وہاں پہ آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آئی صاحب کی زندگی کے جتنے بھی ان کے اعمال صالحہ ہیں اپنی شان کو تب اللہ تعالیٰ قبول فرما کر انہیں اس کا ثواب عطا فرمائے، اور جتنے بھی لاحقین آئی صاحب کے بچے ہیں، ان کے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، بہن بھائی جتنے بھی عزیز اقارب ان کے متوسلین متعلقین جو آج ان کو صبر پہنچے، اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آئی صاحب کی طرف سے اگر کسی کو کوئی لین دین کسی کے ساتھ ہو تو آئی صاحب کے بچے حاجی عبدالوحید، شاہد سجاد، شکیل، آصف، ان کے بچے ان کے ساتھ آپ رابطہ کر لیں کسی قسم کوئی لین دین ہو۔ اس کے علاوہ گھر والوں کی طرف سے جو کھانے کا اہتمام کیا گیا، جو مہمان جتنے بھی دور سے آئے ہیں ان کے لیے یہاں پر اسی مسجد بارے حال میں انشاءاللہ کھانے کا اہتمام ہوگا، جنازے کے بعد وہ کھانا کھانے بغیر نہ جائیں۔ اور تیسری بات جو آپ سے عرض کرنی وہ یہ ہے کہ جو تعزیت ہے صرف آج کے لیے انشاءاللہ تعزیت اسی جامع مسجد میں المرکز اسلامی یہی سیاحت میں ہوگی، اور کل سے انشاءاللہ حاجی صاحب کا جو تعزیت کا سلسلہ ہوگا وہ ان کے گھر پہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. I just want to share also a few words inshallah in English. First, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A right of a believer is, I always remind people when I come to a gathering or whenever we're present, there's 5 rights of a believer or not a believer. And this we have to give the rights to Muslims. The first right, the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that when the Muslim greets you, he says to you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, you reply back to him, that is right. So Masima, right from you, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Second right, that Rasulullah mentioned sallallahu alaihi wasallam, that when he sneezes and he says Alhamdulillah, praise to Allah, you reply back by saying Yarhamukallah. The third right is when he's ill. When a person is ill, is in hospital, he's struggling, you go visit him, you remind Allah Ta'ala's mercy, that Allah Ta'ala restore your health, Allah Ta'ala heal you, Allah Ta'ala cure you. That's his right. Number 4, his right is when he invites you to a dawat, an invitation. You accept his invitation, you come to the gathering, which is lawful, there's no free mixing. This is the right. And the 5th right is what we're doing today. When a Muslim brother passes away, it is haq, it is right to participate in the janazah, we participate in the burial, we come and do dua and supplication. But these are 5 rights of a believer. Haji Muhammad Rashid Sahib, Allah Ta'ala raise the rank. Alhamdulillah, since I've been coming here for the last 10 years, my duty is to open the masjid every Jummah or every prayer. And I would arrive here, and the first person that would be here is Haji Muhammad Rashid Sahib. He's waiting outside. And I said, Haji Sahib, where have you been? Haji Sahib would say to me, I've been to my father's grave to read Surah Yasin. This is istiqamat. Fawq al-karamat, means be steadfast upon the deen, is greater than a miracle. For the last 10 years, he would go to the Qabristan, read Surah Yasin in front of his father, then come to the masjid, first to arrive here. Then a few years ago, his mother passed away. I said, Haji Sahib, where did you go today? Same thing, said, I went to my father and then I went to my mother. He had a routine. Haji Sahib had istiqamat, he was steadfast. And the Prophet ﷺ mentioned, and I was thinking, Haji Sahib will get the reward. Every Friday will sacrifice the camel. Because why? In the words of Rasulullah ﷺ, the Messenger ﷺ said that he who comes to Jummah prayer at the time of Jummah Friday prayers, Allah Ta'ala's angels who come to the doors and describe and write the name of the people attending the Jummah prayer. He who comes first, he gets a swab, although he sacrificed a camel. The one who comes second is though he sacrificed a cow. The third, a goat. The next one, a sheep. The next one, a chicken. And most will sacrifice eggs. Could come right to the end. And those who end up when the Imam comes and does the khutbah, they close the books. So at least every Friday we sacrifice a camel. To the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, with Hadisa, I had the opportunity that he went Umrah with me 2 years ago. Very humble person, truthful person. He went Umrah with me and we traveled together to the sacred land. We did tawaf together, shoulder to shoulder. We visited the city of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam together. And in the way, we asked Hadisa to sit at the back.
He said, no, I want to come and sit at the front with you. And all they were chanting praise of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I can still remember that beautiful journey that we had. These are few memories that I have about Haji Sahib. A regular istiqamat. And sometimes we think neki, a good deed is insignificant, but in the sight of Allah Azza wa Jal, it has a great reward. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala gives all the family members sabr, Allah ta'ala gives them patience, in particular the beloved wife, that Allah ta'ala gives them patience and sabr. And we ask the children, and they would do, that they take care of their beloved mother. And we ask the brother that they keep the hearts united. And if anybody has anything learned, then like Maulana mentioned, obviously in our lifetime we can have ups and downs. And if you forgive, Allah Ta'ala forgive you. If you forgive someone today, inshallah people forgive you. And if there is any land that you owe something to Alisa or he owes you, then you can speak to his sons, brother Sajid, Shahid, Wahid, Shakil, Qasim and brother Asif. And also his two brothers, you can speak to them. Okay, so you're requesting inshallah to forgive. And also, and finally, the janazah prayer, inshallah, I request the family members, if there's any close family members only, they can make the way at the front, inshallah, they'll be standing there. And rest will be standing here. We'll ask that you follow the protocol, inshallah. The janazah prayer will be led, inshallah, in the hall outside. The close family members will be outside. You'll be requested to remain here. There'll be the janazah prayer and obviously four takbir, Fadl Kafaya. So now, being praised for Allah subhanahu wa ta'ala, then Durood Sharif, the praise that we need, subhanakallah wa bihamdika, the one that you need in the prayer. And then when we said next Allahu Akbar, you read Durood Sharif, the one that we need in the prayer again. The third time we said Allahu Akbar, you read any dua, or if you know Allah maghfir li hayyina wa mayyitina, the famous dua, you read this supplication. If you don't know this, then Rabbana gfirli. You read this supplication, or any supplication at that point that reminds you of the akhirah. And then when the Imam said the fourth Allahu Akbar, you shall wait, and when he says Assalamu alaikum wa rahmatullah, you shall drop both of your hands, and the prayer will be ended. And thereafter, inshallah, there will be dua, supplication, and we need to be allowed to do ziyarat, and for the qabristan 4 o'clock. I'll request you that you're going to remain in this hall, and you'll be asked, saf by saf, you will come through this door, you'll go around, there's another door, you go inside, do ziyarat, keep reading, and then you'll be free to leave, or you can make your way to the qabristan, inshallah. So you can stand up and you make the safs, inshallah. So the question, inshallah, if all the brothers can make the safs, so we need to move. And allow the kids to stand. Make sure you're behind the Imam. So the question is if everybody can make the niyyah, make the intention, inshallah. Just get the safs ready, inshallah. We okay to? Yeah. Okay, if you do the intention, inshallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. I request for everybody recites Surah Ikhlas 3 times to the Fatiha, Drushi at the beginning of the end, and inshallah we'll do the dua. There was a Haji Abdul Rashid Sahib's teacher, so I pray if they come forward also inshallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سورہ فاتحہ شریف پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی، یا اللہ نماز جنازہ ادا کیا گیا ہے، تیرا ذکر کیا ہے، تیرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث اسلام پیش کیا ہے، سب کو اب تیری بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ جمیع کلام کا ثواب پروردگار عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمیع انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، بزرگان دین، شہداء اسلام، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روح کو وصال کرتے قبول و منظور فرما. خصوصاً یا اللہ حاجی رشید صاحب کی روح کا ثواب وصال کرتے قبول و منظور فرما. یا اللہ مرحوم کی آنے والی منزلوں کو آسان فرما. پروردگار عالم زندگی میں ہونے والی دانستہ نادانستہ رسول کی غلطی کوتاہیوں سے معافی عطا فرما. جو اعمال صالحہ یا اللہ تیری توفیق سے کی ہیں پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کا ثواب اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یا اللہ اپنی شان کے مطابق نیاز عطا فرما. یا اللہ ان اعمال صالح کے صدقے پروردگار عالم جتنے بھی ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے اٹھیں، یا اللہ سب دعا ہاتھوں کے صدقے پروردگار عالم حاجی صاحب کی آنے والی منزلوں میں آسانیاں عطا فرما. یا اللہ قبر کی منزلوں میں آسانیاں عطا فرما. یا اللہ کی قبر کو پروردگار عالم تا حد نظر کشادہ فرما. یا اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. پروردگار عالم تیری بارگاہ التجا کرتے ہیں حاجی صاحب کو یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ عطا فرما. کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا سایہ عطا فرما. پروردگار عالم جتنے بھی لواحقین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ سب کے بچوں کو یا اللہ پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو حاجی صاحب کی اہلیہ کو خصوصاً یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. پروردگار عالم اس صبر جمیل پر انہیں اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی قبر کے تاریخ گھر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھی جتنے عزیز و قابل رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم سب کی بخشش فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم سب کے گھروں میں خیر برکت نزول فرما. یا اللہ سب کی اولاد کو سب کے لیے پروردگار عالم دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ان کی دعاؤں کو یا اللہ سب کی دعاؤں کو حاجی صاحب کے حق میں قبول و منظور فرما. یا اللہ کل ہمارے لیے پروردگار عالم دعا کرنے والے پیدا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ التجا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے عزیز و رشتہ دار یا اللہ جاننے والے نہ جاننے والے گھروں میں اسپتال میں بیمار ہیں سب کو ظاہری باطنی بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ حاجی صاحب کی خصوصی محبت مرکز کے ساتھ ہی قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ہی یا اللہ اس محبت کا آج انہیں بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ قبلہ مفتی صاحب آج اپنی بیماری کی وجہ سے یہاں پہ حاجی صاحب کے جنازے میں حاضر نہیں ہیں. یا اللہ انہیں ہر طرح کی ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ آج مفتی صاحب کا آپریشن ہونا تھا یا اللہ آپریشن میں کامیابی عطا فرما. قبلہ مفتی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں میں قائم و دائم فرما. یا اللہ حاجی صاحب کے استاد محترم یہاں پہ کھڑے ہیں یا اللہ ان کی دعائیں بھی حاجی صاحب کے حق میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان نیک اپنے بندوں کا اپنے علماء کا یا دین کو علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. There's a car that needs moving straight away, please. It's a Micra YX03WKS. YX03WKS. Moving straight away. Jazakallah. Ziyarat, inshallah. So the brothers stand on this side and Ziyarat. Acha, you can move it forward. Once you do Ziyarat, you make your way out. If you open that door, you make your way out. Ziyarat karne please. 2 years Ziyarat please stay out.
The way all this will back that way. And once you do Ziyarat, if you make your way out, so the other people from each other. Give the kalma to you. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Make your way back. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah. Jaldi jaldi La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalma kamali walida ka kaliya zulfa walida. Kalma kamali walida ka kaliya zulfa walida. Nale arshid jawan walida. Padho la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalma nooro noor miyan, har mushkil karda dur miyan. Kalma nooro noor miyan, har mushkil karda dur miyan. Enu padya aanda sarur miyan. Padho la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalma sina thar dae, kalma doobe tar dae. Kalma sina thar dae, kalma doobe tar dae.
اے کلمہ نبی سرکار دائے پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 اے کلمہ ذات ربانی دائے کلمہ رب دے جانی دا اے کلمہ ذات ربانی دائے کلمہ رب دے جانی دا اے ورد نبی لاسانی دا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الا اللہ جس پڑھیا وہ تر جاوے گا اے مرن بلے کم آوے گا جس پڑھیا وہ تر جاوے گا اے مرن ویلے کم آوے گا اے قبر تیری چمکاوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کسے دنال کسے دنال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب ریا کوئی تھے نہ کسے دی سرداری تھے کسے دے او پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری آزم تے دل نہ لائیں تیرو سے جان دیواری آزم تے دل نہ لائیں تیرو سے جان دیواری Can you walk inshallah ziyarat? Do ziyarat. Can you ta'ziyat? You do afterwards inshallah. Yeah. Do ziyarat. You can walk in. Kalma Sharif. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 oh la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, oh la ilaha illallah, la ilaha illallah, oh la ilaha illallah.
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله. We do Surah Fatiha, so the last one more dua. The family will give us some time, and then we'll leave from about 3:20 inshallah. The bell is at 4 o'clock, so we're going to do a few brothers.
So only close family members will come, inshallah. We do one dua for them, the brothers are free to leave. But please, request from the family, those that come far and wide, of friends, families who have arrived here, please eat and leave. So request, inshallah, participate in the food. We're going to the go there, come back, the food will serve here. Ta'zeer will take place here, come back. The sons, the brothers, the family will be here to do ta'zeer with them at the Masjid al-Makki Islam, inshallah. We'll do the final dua, inshallah. And then after the family will give a time, and then to the burial, inshallah. آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا يا كريم يا الله سورة Fatiha, Surah Ikhlas, Ya Allah, accept our from Ya Allah Azza wa Jal. Oh Allah, we pray and beseech you mercy, Ya Allah, the most merciful of those who show mercy, Ya Allah. Ya Allah, you're forgiven, Ya Allah Azza wa Jal. Oh Allah, when we read, accept our from Ya Allah Azza wa Jal. Allah, send this salat to Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oh Allah, send it to all your prophets, Ya Allah Azza wa Jal. Oh Allah, to the parents of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oh Allah, to the pure wives of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, to the daughters of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, all of the companions of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oh Allah, we ask you send this up, all the shuhada of this nation, Ya Allah Jal. Oh Allah, multiply this reward for the sake of these beautiful things you have mentioned. Oh Allah, send this swab, Ya Allah Jal, by many, many folds according to your mercy, Ya Allah, your generosity. Oh Allah, send this swab to Ya Allah Haji Muhammad Rashid Sahib, Ya Allah Jal. Oh Allah, forgive his major minor sin, Ya Allah Jal. Oh Allah, purify him, Ya Allah Jal. Oh Allah, admit him to paradise, Ya Allah Jal. Oh Allah, we ask you expand his grave for the furthest where the eye can see, Ya Allah Jal. Oh Allah, grant him clothing from Jannah, Ya Allah Jal. Oh Allah, give the breeze of Jannah, Ya Allah Jal. Oh Allah, give a fountain from Jannah, Ya Allah Jal. Oh Allah, make his cover a garden from Garden of Paradise, Ya Allah. Oh Allah, give his book of good deeds in the right hand, Ya Allah. Oh Allah, we ask you, Ya Allah, make it steadfast. Oh Allah, when the angels ask him and they question him, oh Allah, make it easy upon his story. He said, Allah is my Rabb. Islam is my religion. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messenger, Ya Allah. Allah, we ask you accept this sacrifice, Ya Allah. For every Friday came to the masjid. Oh Allah, give him the swab or sacrifice of coming your way, Ya Allah. Oh Allah, not once, not twice. Oh Allah, 52 times a year, Ya Allah. Oh Allah, for each sacrifice, accept him, Ya Allah. Accept the sacrifice, oh Allah, admit to the paradise, Ya Allah. Allah, we ask in particular, oh Allah, we implore and beseech your mercy. Oh Allah, his wife, give her patience, Ya Allah. Allah, give her sabr, Ya Allah. Oh Allah, his sons and daughters, Allah, give them patience, Ya Allah. Oh Allah, grandchildren, give them patience, sabr, Ya Allah. Oh Allah, brothers and sisters, family, let each one give them patience, Ya Allah. Oh Allah, unite their hearts. Oh Allah, keep the shaitan away from Ya Allah. Oh Allah, allow them to be in one family as they were when the father was with them, Ya Allah. Allah, we ask you, Ya Rahimeen. Oh Allah, do not take the accountability. Oh Allah, we ask you, Ya Allah, those are passed from our family members. Allah, for today, Adiva's sister passed away. Another brother, Allah, raise it up and admit the paradise, Ya Allah. Oh Allah, allow us to live with Islam. And we die upon Iman. Oh Allah, for this masjid, Ya Allah, is a testimony, Ya Allah. For Haji Sahib came here to pray every Friday, Ya Allah. Oh Allah, make this on the day of judgment. Ya Allah, the masjid that does the testimony, that was the first to arrive, Ya Allah. First to come and read the Quran, Ya Allah. Oh Allah, make this masjid a testimony and form of forgiveness for him, Ya Allah. Ya Allah, we ask you, Ya Allah, accept our dua and supplications. Oh Allah, give us good in this life and hereafter. Oh Allah, we ask you once again, the family, oh Allah, unite their hearts. Oh Allah, unite their hearts. Keep them united. Oh Allah, keep them together, Ya Allah. Oh Allah, Allah, to Sadqa Haram, read the Quran for the Father, Ya Allah. Oh Allah, accept humble prayers. Oh Allah, give us good in this life and hereafter. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.